السلام علیکم، آداب خواتین و حضرات، IMM چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ سب کی قسمت میں کہاں دیدار خدا کا کرنا، سب کی قسمت میں کہاں دیدار خدا کا کرنا، اس تصور کو لیے دوستوں سجدہ کرنا۔ اے خدا گنبد خضرا کی جھلک دکھلا دے، اے خدا گنبد خضرا کی جھلک دکھلا دے، آرزو دل میں ہے یہ رکھتے ہوئے سویا کرنا۔ ہر عمل پیروی سنت سرکار نہیں، ہر عمل پیروی سنت سرکار نہیں، کس میں ہے سنت سرکار یہ دیکھنا، یہ دیکھا کرنا۔ اس اشعار کے ساتھ میں جناب ڈاکٹر مولانا سید سلمان احمد منوری صاحب کو ڈائس پہ تشریف لانے کی دعوت دیتا ہوں۔ الحمدللہ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، هو اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان سیدنا ونبینا وحبیبنا وشفیعنا وشفیقنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، ونصدق ان سیدنا وسندنا وامامنا وبصیرتنا الی اللہ السید محمد المہدی الموعود، خلیفۃ اللہ قد جاء ومضى، صلی اللہ علیہما وعلی آلہما واصحابہما اجمعین، من یومنا ھذا الی یوم الدین، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، صدق اللہ العظیم۔ نگران کار جلسہ محترم المقام حضرت العلامہ ضیاء ملت ابو ریحان سید مطیع اللہ ذاکر منوری صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، وقابل قدر حضرت مولانا سید محمد فصیح اللہ منوری صاحب قبلہ حفظ اللہ تعالی ورعا، وحضرت مولانا سید نور محمد سید نور، وعلی جناب حضرت مقصود علی خان صاحب، و مرشدین اعظام، و فقراء کرام، و دانشوران قوم، عزیز دوستو، بھائیوں اور پس پردہ سننے والی محترم خواتین،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی جس آیت گرامی مرتبت کی ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ آیت مبارکہ سورہ نحل جو قرآن کا 16واں سورہ ہے اس کی آیت 89 ہے، یعنی 89 ورس ہے۔ پروردگار عالم اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرما رہا ہے وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے روز قیامت ہر امت کے لیے ایک گواہ رہے گا۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام انبیاء علیہم السلام پر گواہ رکھا ہے۔ حضرت آدم ان کی امت کے لیے گواہ، حضرت ابراہیم ان کی امت کے لیے گواہ، حضرت موسیٰ ان کی امت کے لیے گواہ، حضرت عیسیٰ ان کی امت کے لیے گواہ۔ لیکن پروردگار عالم خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات آئی تو فرماتا ہے اے حبیب، ہم نے آپ کو 1,23,999 انبیاء علیہم السلام پر گواہ رکھا ہے۔ حضرت ابراہیم، حضرت آدم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ کی گواہی کون دے رہے ہیں؟ محمد دے رہے ہیں۔ گواہی جو دیکھ کر دی جائے اسے گواہی کہتے ہیں۔ حضرت آدم کو، حضرت ابراہیم کو، حضرت موسیٰ، حضرت نوح کو یہ معلوم تھا کہ ہم کو محمد عربی دیکھ رہے ہیں، اور یہ ملا کو آج تک نہیں معلوم ہوا ہے کہ ہم کو محمد عربی دیکھ رہے ہیں۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ اے حبیب، ہم نے آپ پر کتاب نازل فرمائی ہے۔ وہ کتاب کیا ہے؟ اس میں ہر چیز کا بیان ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہدایت ہے، رحمت ہے، بشرا ہے، یعنی خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔ کس کے لیے؟ للمسلمین۔ قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے۔ قرآن کیا ہے؟ ہدایت ہے، رحمت ہے، بشرا ہے۔ کس کے لیے ہے؟ مسلمانوں کے لیے۔ ایک بار پھر آیت کریمہ کو ملاحظہ فرمائیے وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ قرآن میں ہر چیز کا بیان موجود ہے۔ قرآن میں ہر چیز کا بیان موجود ہے۔ جب میں نے قرآن کریم کی تلاوت کی، اس کا مطالعہ کیا، تو قرآن کریم فرماتا ہے اے حبیب وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے۔
اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر چیز کا علم ہے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، قرآن میں ہر چیز کا بیان، حضور کو ہر چیز کا علم۔ قرآن کیا ہے؟ وہ ہدن، قرآن کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ قرآن کریم میں پروردگار عالم فرماتا ہے اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے حبیب آپ لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف بلانے والے ہیں۔ قرآن بھی ہدایت یافتہ، محمد عربی لوگوں کو ہدایت کی طرف لے کر آنے والے۔ قرآن رحمت، پروردگار عالم قرآن مجید میں فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، قرآن رحمت، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت، قرآن بشرا، یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہداً و مبشرا، اے حبیب ہم نے آپ کو شاہد اور خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن کی 4 خصوصیتیں پروردگار عالم نے اس آیت مبارکہ میں بیان فرمائی ہے۔ قرآن کے پاس یعنی قرآن میں ہر چیز کا علم موجود ہے، قرآن میں ہر چیز کا علم موجود ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر چیز کا علم ہے۔ قرآن ہدایت ہے، محمد عربی ہدایت ہے۔ قرآن رحمت ہے، محمد عربی رحمت ہے۔ قرآن بشرا ہے، محمد عربی بشرا ہے۔ میں کیا کہہ رہا تھا؟ قرآن برابر ہے محمد عربی کے، محمد عربی برابر ہے قرآن کے۔ اگر میں اس مسجد میں قرآن کی نعوذ باللہ غلطیاں نکالنا شروع کر دوں تو آپ تمام لوگ مجھے مسجد سے مارتے ہوئے نکال دیں گے۔ اگر کوئی ملا محمد عربی کو اپنی طرح بشر بولے، اگر کوئی ملا محمد عربی کے علم کو اپنی طرح کا علم بولے، اگر کوئی ملا محمد عربی کو امی بولے تو کیا وہ گستاخ رسول نہیں ہوگا؟ قرآن برابر محمد عربی کے، محمد عربی برابر قرآن کے۔ ایسا معلوم ہو رہا ہے پروردگار عالم کا علم جب لفظوں میں بٹا تو قرآن کہلایا، اور نور میں تقسیم ہوا تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بنے۔ میں کہہ رہا تھا قرآن برابر محمد کے، محمد برابر قرآن کے۔ اب میں یہ کہہ رہا ہوں میرے یہ عقیدے میں درست نہیں ہے، میرے عقیدے میں یہ درست نہیں ہے۔ میں اپنی آیت نہیں پیش کروں گا، میں آپ کو قرآن ہی کی آیت پیش کروں گا۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، وَبُشْرَى للمسلمین، قرآن رحمت ہے مسلمانوں کے لیے، قرآن رحمت ہے مسلمانوں کے لیے۔ اور آقائے نامدار کے تعلق سے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے حبیب آپ مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ مجھے رحمت للعالمین کے معنی نہیں معلوم ہے، مجھے رحمت للعالمین سمجھ میں آیا جب میں نے سورہ فاتحہ پڑھا۔ پروردگار عالم فرما رہا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ مجھے یہ نہیں معلوم
کہ عالمین کے معنی کیا ہے. عالمین کے لغوی معنی مجھے معلوم ہے، لیکن اصطلاح میں عالمین کیا کیا ہے یہ مجھے نہیں معلوم. لیکن یہ بات ضرور مجھے معلوم ہے، جہاں تک خدا کی خدائیت ہے وہاں تک مصطفیٰ کی رسالت ہے. جہاں تک خدا کی وحدانیت ہے وہاں تک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے. بس آخری ایک نقطہ بول کر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. ہم تمام حضرات کو یہ معلوم ہے کہ خبر میں 3 سوال ہوں گے. خبر میں 3 سوال ہوں گے. من ربکا، ما دینکا، ما تقول فی ھذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. 5 منٹ کے لیے میری گفتگو کو بغور سماعت فرمائیے. اب بڑے تیقن کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں، یہ جو 3 سوال ہم جو کہتے ہیں یہ 3 سوال نہ بخاری میں ہے نہ مسلم میں ہے. بڑے تیقن کے ساتھ کہہ رہا ہوں، پڑھنے کے بعد کہہ رہا ہوں. بخاری اور مسلم میں صرف ایک ہی سوال ہے جو خبر میں ہوگا. صحیحین بخاری و مسلم میں صرف ایک ہی سوال ہے جو خبر میں ہوگا، اور وہ سوال کیا ہے؟ ما تقول فی ھذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب جہاں 3 سوال کی بات ہے، میرا عقیدہ 3 سوال ہی کا ہے. آپ یہ نہ سمجھنا کہ میرا عقیدہ ایک سوال کا ہے. میرا عقیدہ خبر میں 3 سوال ہی کا ہے. میں آپ کے سامنے بس بخاری اور مسلم کی رائے پیش کرنا چاہ رہا ہوں. بخاری اور مسلم میں 4 احادیث ہے. حضرت ابو ہریرہ، حضرت عائشہ، حضرت انس بن مالک، اور ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ ہی سے بروی ہے. تمام 4 احادیث میں صرف ایک ہی الفاظ ہے، ما تقول فی ھذا الرجل لمحمد. تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اب جہاں 3 سوال کی بات آتی ہے، من ربکا، ما دینکا، ما تقول، وہ حدیث سنن ابو داود میں ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں ہے. اب جو ایک سوال کی جو حدیث ہے وہ تمام سیاہ 6 میں وہ حدیث موجود ہے. تمام سیاہ 6 میں وہ حدیث موجود ہے. اب تطبیق کیسے کریں گے؟ ہم تطبیق کیسے کریں گے؟ بخاری اور مسلم میں ایک ہی حدیث، ایک ہی سوال. ابو داود اور مسند امام احمد بن حنبل میں 3 سوال. اب میں آپ کو اپنی تطبیق سناتا ہوں. من ربکا، جواب کیا ہوگا؟ اللہ ربی یا ربی اللہ. ما دینکا، دینی الاسلام یا الاسلام دینی. ٹھیک ہے؟ جس طرح کوشچن پیپر میں کوشچن اینڈ آنسرز ہوتے ہیں، اس میں بعض کوشچنز آپشنل ہوتے ہیں، آپشنل ہوتے ہیں، یعنی آپ کو کمپلسری نہیں ہوتے ہیں، وہ آپشنل کوشچنز ہوتے ہیں. اور اسی طرح اس کو اور اچھے انداز میں سمجھا دیتا ہوں. من ربکا، یہ کوشچن کا مارک ہے 20 مارکس. ما دینکا، یہ کوشچن کا مارک ہے 10 مارکس. اگر آپ یہ دونوں کے آنسر دے دیے تو جملہ کتنے ہوئے؟ 30 مارکس. ہندوستان کے لا کے اعتبار سے آپ فیل. اب ما تقول، ما کنت تقول فی ھذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کوشچن کا مارک ہے 70 مارکس. اگر آپ پہلا بھی جواب نہیں دیے، دوسرا بھی جواب نہیں دیے، اگر تیسرا جواب دے دیے تو کامیاب و کامران ہے.
اب دیکھیے آپ خبر میں کیا سوال ہو رہا ہے، من ربکا، یہاں پر پروردگار عالم آپشن نہیں دے رہا ہے، یعنی آنسر کا ہنٹ نہیں ہے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ربی اللہ۔ ما دینکا؟ الاسلام دینی۔ اب آئیے تیسرے سوال میں پروردگار عالم سوال کر رہا ہے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل لی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترجمے کو بغور ملاحظہ فرمائیے۔ ترجمہ کیا ہے سنیے، تم اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے دنیا میں؟ وہ کون ہے شخص؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال کا ترجمہ دیکھیے، بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قبر میں لایا جائے گا تو تم اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہو؟ یہ غلط ہے ترجمہ، ترجمہ غلط ہے۔ ما کنتا تقول، جب کانا یا یکونو مضارع پر آتا ہے تو ماضی استمراری کے معنی دیتا ہے، یعنی تم کیا کہا کرتے تھے دنیا میں، خبر میں نہیں، خبر میں نہیں۔ ما کنتا تقول فی ھذا الرجل لی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم دنیا میں کیا کہا کرتے تھے، کس کے بارے میں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اگر تم دنیا میں امی 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 کہو گے تو خبر میں وہی نکلے گا، اگر تم دنیا میں بشر 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 کہو گے خبر میں بشر 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 ہی نکلے گا۔ لیکن قربان جائیے ہماری تعلیمات، ہم ہر عشاء کی نماز کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اللہ الہنا محمد نبینا، ہمارا الہ وہ اللہ ہے اور محمد ہمارے نبی ہے۔ ہم کہیں گے قبرستان میں، ہم مسجد منوریہ میں جلسہ کرتے تھے اور عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، شان مصطفیٰ بیان کرتے تھے۔ ہم خبر میں کیا کہیں گے؟ ہم مقام مصطفیٰ بیان کرتے تھے، ہم عظمت مصطفیٰ بیان کرتے تھے۔ پروردگار عالم کہے گا یہ میرے حبیب کا امتی ہے، یہ میرے حبیب کا چاہنے والا ہے، اس سے اور کوئی مزید سوال و جواب نہیں ہوگا، یہ کامیاب و کامران ہے۔ پہلا سوال ضروری نہیں، دوسرا سوال ضروری نہیں، تیسرے سوال کا جواب دو گے تو پہلا سوال بھی آ جائے گا، دوسرا سوال بھی آ جائے گا اور آپ کامیاب و کامران ہو جائیں گے۔ آخری ایک آیت، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ کس پر درود بھیجتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آیت کو بغور ملاحظہ فرمائیے، پروردگار عالم نے آیت میں یہ نہیں فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی محمد، آیت میں یہ نہیں ہے یصلون علی عبدہ، آیت میں یہ نہیں ہے یصلون علی الرسول، آیت میں کیا ہے؟ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ محمد عربی یعنی نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اگر آیت گرامی مرتبت میں محمد ہوتا تو درود کب سے ہوتا؟ جب آمنہ کے گھر میں محمد عربی پیدا ہوئے تھے تب سے درود ہوتا۔
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اگر عبد ہوتا، اگر آیت میں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی عبدہ ہوتا تو درود ہوتا اسراء و معراج کی رات سے. اگر آیت گرامی میں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الرسول ہوتا تو درود ہوتا غار حرا میں سے اقرا باسم ربک الذی خلق سے. لیکن نہ آیت میں رسول ہے، نہ عبد ہے، نہ محمد ہے. آیت میں کیا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کنتو نبیا و آدم بین الماء والطین. میں نبی جب سے ہوں جب حضرت آدم بھی پیدا نہیں ہوئے تھے. مجھ پر درود کب سے ہے؟ جب حضرت آدم بھی دنیا میں نہیں آئے تھے. اس دن سے پروردگار عالم مجھ پر درود بھیج رہا ہے اور ملائکہ مجھ پر درود بھیج رہے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے جلسوں میں، اپنی محفلوں میں توحید کی بات نہیں کرے، بلکہ مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ کو بیان کرے. اسی لیے کہ پروردگار عالم نے جہاں کہیں بھی یا ایھا الذین آمنو کا صیغہ استعمال کیا ہے وہاں پر محمد عربی کی ثنا بیان کی ہے. میں آخر میں پروردگار عالم سے صرف اور صرف یہی دعا کرتا ہوں، یا اللہ تو ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے و طفیل سے ہمارے گناہوں کو، ہمارے لغزشوں کو، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ اللہ